بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بزرگان دین، قرآن کریم کی یہ دونوں آیات بڑا عجیب و غریب پس منظر اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ ان میں چوتھے پارے کی جو پہلی آیت ہے، یہودیوں کو ایک اعتراض کا اس میں جواب دیا گیا ہے، اور دوسری 18ویں پارے کے سورہ نور کی 52 نمبر کی آیت ہے، جس میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر وہ انسان اپنی زندگی کے اندر داخل کر دیں تو وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے۔ اعتراض یہ تھا کہ انبیاء بنی اسرائیل جن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان سب کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے، اور بنو اسماعیل میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور چونکہ آپ کا قبلہ بیت اللہ بنا دیا گیا تھا تو یہودیوں کی طرف سے مسلسل مسلمانوں پر اعتراض تھا کہ انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ انہوں نے چھوڑ دیا، اصل قبلہ وہی ہے۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا: ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو اس زمین پر تعمیر ہوا ہے وہ عبادت کا گھر ہے، اور وہ بھی بیت اللہ ہی۔ بیت المقدس کی تعمیر تو بہت بعد میں ہوئی، نہ سب سے پہلا گھر تو بیت اللہ ہی تعمیر ہوا۔ اس لیے اگر مسلمان اور آخری نبی کو ماننے والے اس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن جب کسی بات کو ذہن میں بٹھاتا ہے تو بہت راسخ انداز میں بٹھاتا ہے کہ وہ نکل نہیں سکتی۔ اس لیے قرآن نے آگے 4 باتیں جو بیت اللہ کی فضیلت کے طور پر ہیں وہ بیان فرمائی۔ ان میں سب سے پہلی بات بیان فرمائی مبارکہ، کہ اللہ کا وہ گھر جو مکہ میں ہے وہ برکت والا ہے۔ برکت کا مفہوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سمجھایا کہ وہاں کی برکت ہی الگ ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں فرض نماز ادا کرتا ہے تو 1 نماز کا ثواب ہے، محلے کی مسجد میں اگر نماز ادا کرتا ہے تو 25 نمازوں کا ثواب ہے، جامع مسجد میں نماز ادا کرتا ہے 500 نمازوں کا ثواب ہے، مسجد اقصی میں ادا کرتا ہے 1000 نمازوں کا ثواب ہے، مسجد نبوی میں ادا کرتا ہے تو 2 روایتیں ہیں، بخاری شریف کی روایت کے مطابق 1000 نمازوں کا ثواب، اور ابن ماجہ شریف کی روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اور وہی بندہ اگر حرم میں نماز ادا کرتا ہے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ اب ظاہر سی بات ہے، نیکی میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دے دی۔ وہی نماز جو اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے تو 1 نماز کا ثواب ہے، اور وہاں پڑھ رہا ہے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ بلکہ حدود حرم میں رہ کر جو بھی نیکی کرے گا ہر نیکی پر اللہ تعالیٰ 1,00,000 نماز کا ثواب دے گا، اور 1,00,000 کو 700 میں ضرب دے دو، 1 کروڑ 7 کروڑ نیکیاں 1 نیکی پر۔ تو وہاں پہلی بات بیان فرمائی کہ بیت اللہ ہی اصل قبلہ ہے، اور اللہ نے وہاں عجیب و غریب برکت رکھی ہے۔ دوسرے نمبر پر بتایا فیہ آیات بینات، وہاں تو کھلی ہوئی نشانیاں۔ نشانیاں کیا ہے؟ جن کو دیکھ کر واقعیتاً اللہ یاد آ جائے۔ مقام ابراہیم، بہت ساری نشانیاں ہیں، اور ان میں ایک نشانی کا ذکر کیا، وہاں مقام ابراہیم بھی ہے۔
کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر چڑھ کر کے بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے اور وہی لفٹ کا کام انجام دیتا تھا پتھر. بعد میں چل کر اس کو ایک محفوظ جگہ میں بیت اللہ کے ایک طرف کے حصے میں اس کو ایک جالی لگا کر کے اس کو محفوظ کر دیا گیا اور وہاں 2 رکعت اگر طواف کے بعد موقع ملے تو بہت اچھی بات ہے. تیسری چیز وہاں بیان فرمائی وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وہ شہر ہم نے بہت امن والا بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب داخل ہوئے تھے تو وادی غیر ذی زرع، لیکن ان کی دعا جب قبول ہوئی ہے تو وہی شہر امن والا بن گیا اور ایسا امن والا بن گیا کہ کسی محرم کو احرام کی حالت میں کسی وحشی پرندے اور درندے کی طرف شکار کی بھی اجازت نہیں، کسی شکاری کو رہبری کرنے کی بھی اجازت نہیں اور اس کو تعاون کرنے کی بھی اجازت نہیں. حتیٰ کہ کوئی شخص کسی کا قتل کر کے وہاں داخل ہو جائے تو اس جگہ پر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ کسی وجہ سے اس کو کس طریقے سے باہر نکالیں گے پھر قتل کریں گے. وہ تو امن کی جگہ. اور چوتھی چیز بیان فرمائی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو اللہ نے طاقت دی ہو کہ وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے تو اللہ نے اس کے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے. یہ حج کی فرضیت کے ایام ابھی چل رہے ہیں. 7 تاریخ سے لے کر 31 تاریخ تک ہر فرد اپنے اوپر غور کرے کیا میرے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ میں بیت اللہ جا کر واپس آ سکتا ہوں. اگر اتنی رقم 31 تاریخ تک موجود ہے تو اس کو فارم بھرانا اس کے اوپر فرض ہے، کیونکہ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، ہماری استطاعت میں اتنا. کوشش شروع ہو جانی چاہیے. ہاں پھر زندگی اگر وفا نہ کرے اور کوشش کرتے ہوئے وہ دنیا سے گیا ہے تو وہ اس وعید کا انشاءاللہ مستحق نہیں ہوگا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استطاعت کے باوجود کوئی حج نہیں کرتا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی بن کر مرے کہ عیسائی بن کر کے مرے. اللہ تعالیٰ پھر امت مسلمہ کی اس سے حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش تھی انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، میں تو اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا قیامت کے دن. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کو اپنی جماعت سے خارج قرار دے رہے ہیں، اس سے زیادہ وعید کی بات کیا ہوگا. اس لیے ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ اس وقت فریضہ حج میرے اوپر عائد ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہ چوتھی چیز اس آیت کے اندر بیان فرمائی. بہت ساری جگہ وہاں ایسی ہیں کہ جہاں انسان عبرت حاصل کرنا چاہے تو بہت آسانی سے عبرت حاصل کر سکتا ہے. ایک ایک جگہ کا تذکرہ تو مشکل ہے. دوسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تفسیر قرطبی میں بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے. پہلے 2 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو جائے. ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں اور روم کا ایک دیہاتی شخص آ کر کے ان کے بالکل مقابل میں آ کر کھڑا ہو گئے اور آ کر کے اس نے اعلان کیا انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں. پوچھا سبب کیا ہے، کس وجہ سے تم اسلام لائے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تورات، زبور، انجیل اور انبیاء سابقین کی ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، لیکن آج میں نے ایک مسلمان جو قید میں بندہ ہوا ہے قرآن کی ایک آیت اس سے میں نے سنی ہے، وہ آیت سننے کے بعد میں اسلام لانے پر مجبور ہو گیا. وہ کون سی آیت؟ یہی سورہ نور کی 52 نمبر کی آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. کہ یہ بہت مختصر آیت ہے مگر آسمانی تمام کتابوں کا خلاصہ اس کے اندر آ گیا. 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. جو شخص اللہ کی اطاعت کرے یعنی سارے فرائض اس کی زندگی کے اندر ہیں، وَرَسُولَهُ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرے. وَيَتَّقْهِ
وَيَخْشَ اللَّهَ، اور جو اپنی پہلی گزری ہوئی زندگی میں جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اس پر اللہ سے ڈرتا ہوں، وَيَتَّقِهِ، اور مستقبل میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، گناہوں سے بچتا ہوں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہ سب کے سب لوگ کامیاب۔ فائز، اس کی تفسیر دوسری قرآن کریم کی آیت، کامیاب کس کو کہا گیا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوگا۔ یہی تو انسان کی زندگی کا مقصود ہے۔ تو چار چیزیں، ایک اللہ کی اطاعت اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام، گزری ہوئی زندگی پر ندامت کے آنسو بہانا، وَيَتَّقِهِ، اور مستقبل میں تقوی کے ساتھ وابستہ رہنا۔ جو شہر محبت میں جاتے ہیں ان کے لیے وہاں سے چار چیزیں تحفے میں لانے کی ہوتی ہیں، مگر آج کل ایسا عمومی ماحول بن گیا کہ دیگر چیزوں کی خرید و فروخت میں انسان اتنا پیسہ لگاتا ہے کہ یہ چیزیں کما حق ہو لانے میں اس سے کوتاہی ہو جائے۔ مکہ سے 2 چیزیں خریدیں اور مدینہ سے بھی 2 چیزیں۔ مکہ سے پہلی چیز عقیدہ توحید، یہی اللہ کی اطاعت کا جذبہ اس شہر سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ انسان اپنے مقام پر رہتے ہوئے نیت یہ کرتا ہے کہ میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، لیکن وہ تو خود اس کا وجود کعبۃ اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کو اللہ سے محبت ہو اور وہ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو تو اس محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ آیت میں جو 4 چیزیں ہیں ان میں پہلی چیز تو اس شہر محبت سے مل جاتی ہے کہ عقیدہ توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت انسان کے دل میں اس انداز سے بھر جائے کہ دل اس کے جذبات سے معمور ہو جائے۔ اور دوسری چیز ہے وہاں زمزم، اور مدینہ سے بھی 2 چیزیں، ایک تو کھجور اور دوسری چیز ہے رسالت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے عشق ہو جائے، یہی ہے عقیدہ رسالت۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، ان 2 باتوں پر آخرت میں نجات کا مدار ہے۔ تو ایک چیز مل رہی ہے مکہ میں اور دوسری چیز مل رہی ہے مدینہ میں۔ اگر یہ جذبہ وہاں پیدا ہو گیا اور یہ جذبہ پیدا ہوگا تو انسان ایک ایک عمل میں دیکھے گا کہ میرے آقا کا طریقہ کار کیا تھا، میرا چہرہ سنت کے مطابق ہو، میرا لباس سنت کے مطابق ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو، میرا سونا اور کھانا سنت کے مطابق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پہنتے وقت جوتا دانے قدم میں پہنا ہے، اب مہر لگ گئی اس کے اوپر، قیامت تک یہ طریقہ بدلنے والا نہیں ہے۔ یہی جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور اس آیت کے اندر وہی 2 چیزیں جو ابتدائی بیان کی گئی ہیں، اور یہ 2 چیزیں اگر بندے کے اندر پیدا ہو جائے گی تو یقیناً اس کو گزری ہوئی زندگی پر افسوس اور ندامت پیدا ہوگا اور مستقبل کے بارے میں وہ ڈرے گا اللہ سے۔ اللہ یہ چاروں باتیں ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انسان بیت اللہ کے اندر جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو بیت اللہ کے کل 4 کونے ہیں، جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے وہ حجر اسود ہے، اس کے بعد ہے رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی۔ یہ رکن یمانی سے جیسے ہی بندہ اپنا طواف پورا کرتا ہے وہاں سے جب آگے چلنا شروع ہوتا ہے، روایت میں ہے کہ بندہ وہاں جو دعا کرتا ہے 70 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس لیے وہاں سے میں دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ مگر کوئی بندہ وہاں استہزار کے ساتھ پڑھے کہ یہاں تو فرشتوں کے نزول کی بستی ہے اور وہ فرشتے میری دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ طواف سے جب فارغ ہوتے ہیں تو ہر بندہ جس کا پہلا عمرہ ہوتا ہے اور اس کو صفا مروہ کی صحیح کرنی ہوتی ہے تو وہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہے۔ وہاں ایک چیز بہت بڑی عبرت کی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیاس سے دل بلا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ کے دل میں
ایک کڑن پیدا ہوئی کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ میرے اس معصوم بچے کے لیے پانی کا انتظام کر، تو اس کے لیے وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہے اور دعا کر رہی ہے اللہ پانی کا انتظام ہو جائے۔ آپ دیکھیے ایک عورت جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور وہ یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ میرے معصوم کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے، اور اس جگہ پر اللہ تعالیٰ ان کی دعا اس انداز سے قبول کرتے ہیں کہ صرف بچہ سیراب نہیں ہو رہا ہے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمان سیراب ہوں۔ وہاں بندہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ میری بھی مغفرت ہو جائے، میری بھی نسلوں کی مغفرت ہو جائے، پوری امت کی مغفرت ہو جائے، یا جو دعائیں وہاں مانگ سکتا ہے، تو ایک عورت کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر سکتے ہیں، اور قبولیت کی شان بھی کیسی بڑھا دی، تو وہاں بندوں کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب آپ باب عبدالعزیز سے باہر نکلتے ہیں، جبل ابی قبیس سامنے کے حصے میں حجر اسود کی طرف ہی سامنے کے حصے میں ایک پہاڑ نظر آتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر سب سے پہلا پہاڑ کوئی بنایا ہے، تو جبل ابی قبیس۔ اس کا نام تو بعد میں پڑا، مگر سب سے پہلا پہاڑ وہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو وہ طوفان میں تو چونکہ پوری زمین کا نقشہ بدل گیا تھا، اس طوفان کے بعد وہ پہاڑ اپنی جگہ پر تھا، مگر جس شخص نے اس پہاڑ پر اپنا مکان بنایا تھا اس کا نام تھا ابو قبیس، تو اس مکان کے نام سے اس پہاڑ کا نام بن گیا جبل ابی قبیس۔ اس کے دامن میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کا نام ہے کوہ صفا، صفا کا پہاڑ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انفرادی اسلام کی دعوت دیتے تھے، مگر جب آپ پر حکم نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے خاندان والوں کو ڈرا رہے تھے۔ اِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، تو آپ کا چچا ابو لہب کھڑا ہو کر کے تبًّا لَكَ يَا مُحَمَّدْ أَلِهَٰذَا جَمَعْتَنَا، جب گستاخی ہوئی ہے، وہ وہی جگہ ہے، اور پاس میں اسی جگہ زمزم کا کنواں بھی ہے، مگر آج اس کا کوئی نقشہ نظر نہیں آتا۔ اور مشہور بات ہے کہ جہاں مکہ کی آج لائبریری بنی ہوئی ہے الذی ولد فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ایک اور قابل عبرت مقام، بہت سارے مقامات ہیں لیکن ایک مقام ہے مسجد بیت۔ یہ مسجد بیت مینا کے اندر واقع ہے، کئی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، مگر جن ابراموں میں اس کا تذکرہ ہے، اسلام کو جو شان و شوکت حاصل ہوئی ہے وہ اسی جگہ کی بدولت حاصل ہوئی ہے۔ مینا میں بہت ساری مسجدیں ہیں، سب سے بڑی مسجد مسجد خیف ہے، اس کے اوپر بڑا پہاڑ ہے، اور اس کے دامن میں یہ بہت بڑی مسجد ہے واقع ہے جو مسجد خیف ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع پر قیام بھی مسجد خیف میں تھا۔ اس وقت تو مسجد نہیں تھی، بعد میں جو مسجد بنی ہے، مگر اسی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ 70 انبیاء نے مسجد خیف میں نماز پڑھی ہے، اور ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی۔ 75 انبیاء کی قبریں بھی وہاں ہیں، مگر آج کوئی بھی نشان آپ کو بتاتا نہیں۔ بہت بڑی مسجد ہے۔ ہم ایک دن پہلے مینا کے میدان کا جائزہ لینے کے لیے کہ وہاں سڑکیں کیسی ہے اور کون سے نمبر سے جانے میں سہولت ہوتی ہے، چونکہ حج کے موقع پر رش ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو الحمدللہ عشاء کی نماز وہاں ادا کی۔ وہاں مکہ کے بہت بڑے شہر تھے، وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کر رہے تھے تو ملاقات بھی ہو گئی، اور سفر کی نماز انہوں نے پڑھائی۔ تو جو ساتھی تو معلوم تھا انہوں نے 4 رکعت مکمل پڑھی، اور جن کو معلوم نہیں تھا 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ پھر بعد میں ان کو مسئلہ بتایا گیا کہ بھئی ہم لاحق کے حکم میں ہیں، اب دوبارہ آپ کو نماز لوٹانی ہوں گی۔ یہ جمرات اگر حرم سے دیکھیں گے تو بڑا شیطان جس کی پہلے دن رمی کرتے ہیں وہ پہلے نمبر پر، اور مینا سے اپنے خیموں سے آتے ہوئے دیکھیں گے تو سب سے پہلے چھوٹا شیطان ہے، دوسرے نمبر کا جمرے وسطیٰ ہے، اور تیسرا جمرے عقبہ۔ اس کی دائیں جانب میں مسجد خیف، اس طرف آتے ہوئے دائیں جانب آپ کی یہ ہوگی جہاں مسجد بیت ہے، اور بائیں جانب مسجد خیف۔
اور حرم سے اندر جمرات کی طرف جائیں گے تو آپ کی دائیں جانب میں مسجد خیف ہوگی اور بائیں جانب میں مسجد بیت ہوگی۔ مسجد خیف میں تو الحمدللہ موقع ملا، مگر مسجد بیت نہیں مل رہی۔ دوسرے دن جب جمرات کی رمی کر کے اس کا جائے حکم عطا کیا تو جو پہلا چھوٹا جمرہ ہے اس کے بائیں جانب میں بالکل چھوٹی سی مسجد ہے، ایک چھوٹے سے کمرے کی طرح معلوم ہوتی ہے، مگر یہ بہت تاریخی مسجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت جو پڑھی گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ ابھی قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک بہت بھاری حکم ملا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول قرآن کی جو آیت میں آپ پر اتاری جا رہی ہے اب آپ مخالفین کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر صاف صاف پہنچا دیجیے۔ بلکہ آگے کہا گیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے اس منصب کا حق ادا نہیں کیا۔ لیکن ساتھ میں اطمینان بھی دلایا گیا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کہ مخالفین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، آپ مطمئن رہیں، آپ کو قتل بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت بے چین تھے کہ اس حکم کو پورا کرنے میں میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ 23 سال نبوت ملنے کے بعد جو بے چین رہے ہیں وہ اس آیت کا حکم آپ کے اوپر بہت شاق تھا۔ حضرت صحابہ کرام کبھی آپ کی داڑھی کے مبارک بال گن لیتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ پر بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے، 17 بال 20 بال، صحابہ نے وہ چیزیں بھی محفوظ کر رکھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا، یعنی کچھ احکامات ایسے میرے اوپر اتارے گئے کہ یقیناً مجھ پر شاپ گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 10 سال مکہ میں محنت کرتے رہے مگر خاطر خواہ نتیجہ نہیں ملا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 51 سال کی عمر میں طائف کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ 80 کلومیٹر، یہ طائف کا مظلوم مبلغ جس انداز سے واپس آیا ہے، پھر وہ واقعہ یاد کرنے کے بعد ہر انسان کی روح تڑپ جاتی ہے، اور واقعیتاً وہاں پہنچنا اور پہاڑوں کے علاقوں سے جانا اور پھر واپس آنا وہ بھی پیدل سفر کیسا مشکل ہوتا ہے۔ مگر اس آیت پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی دوسری قوموں کے پاس جا رہے ہیں، مگر خاطر کا وہاں بھی نتیجہ نہیں ملا، لیکن وہ نتیجہ ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا طائف میں، وہ تو فرشتے اتر چکے تھے کہ ہم ان سب کو چکی میں پہاڑوں کی چکی میں پیس کر چٹنی بنا دے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد قومی لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتی، ان میں ہی کوئی بندہ پیدا ہوگا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو مدینہ میں قبیلہ بنو ثقیف، یہ طائف کا رہنے والا ہے قبیلہ، وہ قبیلہ مسجد نبوی میں آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہ قافلے میں بڑی عمر کے بھی افراد اس وقت مدینہ کے باہر اپنا سامان رکھتے تھے اور دین پر ایک بندے کو متعین کرتے تھے، وہ سامان کی حفاظت کرتا تھا اور پورا قبیلہ مسجد نبوی میں آ کر کے اسلام سیکھتا تھا۔ ان میں ایک صحابی تھے 17 سال کے نوجوان صحابی عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دین بھر سامان کی حفاظت کرتے تھے۔ جب اس قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو قافلے نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہماری امامت کون کرائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قافلے سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ قرآن کا حصہ کس کو یاد ہے؟ تو عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ قرآن یاد ہے۔ تو پورے قافلے والے پریشان کہ یہ دین پر تو ہمارے سامان کی حفاظت کرتا تھا، کبھی مسجد نبوی میں آیا نہیں اور قرآن کا حصہ اس کو سب سے زیادہ یاد ہے۔ تو حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رات کے وقت تم اپنے سامان کے پاس آ جاتے تھے تو میں رات کے وقت مسجد نبوی میں جاتا تھا اور صحابہ سے ملاقات ہوتی تھی، ایک ایک سے درخواست کرتا تھا اور قرآن کی ایک ایک آیات کو سیکھتا تھا۔ کبھی حضور سے ملاقات ہو جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں قرآن سیکھتا تھا، اور آج یہ نوبت پہنچی ہے کہ سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا، اور سن ہجری 15 میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس ملک میں آنے والے صحابی بھی وہی ہیں جو حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں آج یہاں اسلام نظر آ رہا ہے۔ وہ طائف کا سب ہندوستان کے مسلمان بلکہ بر صغیر کے سارے مسلمان دیکھ رہے ہیں۔
لیکن فوری طور پر جو نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، پھر آپ نے ارادہ کیا کہ حج کے موقع پر عرب کے دوسرے قبائل بھی یہاں آتے ہیں، تو وہیں جہاں آج مسجد بیت ہے مینا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی جماعت جو یثرب، یہ مدینہ کا پرانا نام ہے، وہاں سے آئی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی اور 6 افراد نے اسلام قبول کر لیا اور کہا یا رسول اللہ آئندہ سال ہم مزید افراد کو اپنے ساتھ لے کر کے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال پر انتظار کیا، دوسرے سال اسی جگہ پر 12 افراد آئے تھے، 7 افراد پرانے، 6 افراد پرانے تھے، ان میں 5 افراد پرانے تھے اور 7 افراد نئے تھے۔ ان سب نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ ہے، اس بیعت کی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد بیعت رکھا گیا اور یہاں سے اسلام کو عروج حاصل ہو گئی۔ ان 12 افراد نے کہا یا رسول اللہ آئندہ سال مزید افراد کو لے کر آئیں گے۔ چنانچہ تیسرے سال جب حج کا موقع آیا تو 72 افراد کو لے کر کے وہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ دوسری بیعت ہو رہی ہے جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ ان سب افراد نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیشکش رکھی کہ یا رسول اللہ آپ مدینہ تشریف لائے، ہم آپ کا پورا تعاون کریں گے۔ مکہ کے لوگ آپ کی بات نہیں مانتے لیکن آپ مدینہ تشریف لائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مدینہ والوں سے کہا کہ تم میرے بھتیجے کو لے جانے کی پیشکش تو کر رہے ہیں مگر اس کی بدلے میں تم پر کیا حالات آئیں گے تمہیں معلوم ہے، بچے بھی یتیم ہوں گے، عورتیں بھی بیوہ ہوگی اور تمہیں جنگوں میں زندگی گزارنی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری جوانی جنگوں میں ہی گزری ہے، ہم جنگوں میں پلے بڑے لوگ ہیں، ہمارے لیے حالات برداشت کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک شرط رکھی کہ میں مدینہ آ سکتا ہوں مگر آپ میری اس انداز سے حفاظت کریں گے جس انداز سے آپ اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سب نے منظور کر لیا۔ اس لیے جب غزوہ بدر کا موقع آیا ہے، اب چونکہ بدر مدینہ سے 155 کلومیٹر دور ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان کر رہے ہیں اس جنگ کے لیے کون تیار ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو رہے ہیں، پھر تیسری بار اعلان کر رہے ہیں تو اب مدینہ کے سردار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان تیسری مرتبہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ مدینہ والوں سے جو شرط ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر میری حفاظت کریں گے، مگر یہ جنگ مدینہ کے باہر پیش آ رہی ہے تو یہ شرط تو میں نے رکھی نہیں تھی۔ اس لیے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ سمجھ گئے اور کہا یا رسول اللہ شاید اشارہ آپ کا مدینہ کے انصار کی طرف ہے، آپ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ کہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب دونوں جائیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، آپ سمندر میں بھی چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، آگ میں کودنے کا حکم دیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سمجھ گئے کہ اب جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا۔ خیر تو وہاں شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگائی کہ آپ میری حفاظت کریں گے۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں مگر بدلے میں ہمیں کیا ملے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت الفردوس۔ تو کہا ہمارے لیے تو بہت بڑا سودا ہے، کاش طائف والے اگر قدر کر دیں تو آج جو مدینہ کی حیثیت ہے وہ طائف کی حیثیت ہوگی، مگر مقدر اور قسمت ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات ذہن میں کھٹک رہی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا رسول اللہ اسلامی ریاست بھی قائم ہوگی اور آپ کی دین کی دعوت برحق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پھیلائیں گے، ان قریب ایسا بھی موقع آئے گا کہ مدینہ کے بعد مکہ بھی فتح ہوگا اور جس دن مکہ فتح ہو جائے آپ کہاں رہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا کہ آج کے بعد میرا مرنا بھی اور میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت بڑی خیر تھی اور وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ بنی مدینہ جانے۔
تو مدینہ اسلامی ریاست تو بعد میں قائم ہوئی ہے، مگر جس جگہ سے اسلام کو عروج حاصل ہوا ہے وہ جگہ مینا کے اندر ہے، اور آج چھوٹی سی مسجد بیت بنی ہوئی ہے، کیونکہ پہلے 12 افراد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور دوسری مرتبہ 72 افراد نے بیعت کی، اور وہیں سے مدینہ جانے کی پلاننگ بنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہجرت کا اشارہ بھی مل گیا تھا، اور ہجرت کا بھی وہی تھی جس کا پلان پہلے سے تیار ہو گیا تھا، اور یہ قسمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اہل مدینہ کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ ازواج مطہرات کی تعداد کل 11 ہے، ان میں سے 2 ازواج مطہرات جن کا مدفن، جن کی قبر مکہ کے اندر ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا مزار جنت المعلی کے اندر، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی قبر مکہ سے، حرم سے 16 کلومیٹر مقام شریف، یہ حدیث کی کتابوں میں بہت پرانا نام ہے مقام شریف، اور باقاعدہ یہ پوری تعین کے ساتھ ہے، اور باہر ایک تختہ بھی لگایا ہے، میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین والمؤمنات۔ اور عجیب خصوصیت ہے کہ سن ہجری 6 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کے لیے صحابہ کے مجمع کے ساتھ جا رہے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا، اور وہیں سے آپ واپس چلے گئے۔ سن ہجری 7 میں اسی عمرے کی قضا کے لیے آئے، اور مکہ سے 16 کلومیٹر جہاں آج مقام شریف ہے، وہی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے، اور اسی جگہ پر ان کی رخصتی ہوتی۔ اور سن ہجری 51 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 11 میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ سن ہجری 51 میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ حج کے ارادے سے آئی ہے، اور جب مکہ سے واپس لوٹ رہی ہے مدینہ کی طرف، تو اسی جگہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تھا، جہاں ان کی رخصتی ہوئی تھی، اسی جگہ ان کا انتقال بھی ہوا۔ وہ مقام شریف کے نام سے مشہور ہے، واقعتاً ایک تنہا قبر ہے، اور ہم سب ایمان والوں کی ماں وہاں آرام فرما ہے۔ وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ دین کے خاطر انہوں نے کیسے کیسے قربانیاں اٹھائی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پلان بنا، اور یہ آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دیا گیا تھا، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، دیکھیے یہاں حفاظت سے حفاظت عن القتل مراد، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی قتل سے حفاظت کریں گے، کہ دار الندوہ میں بھی آپ کے قتل کے مشورے ہوں گے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، خیبر میں دیت وصول کرنے جائیں گے، پتھر لڑکا کر آپ کے اوپر پھینکنے کی کوشش ہوگی مگر وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہاں، چھوٹی موٹی تکلیفیں پہنچتی رہے، کیونکہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اس لیے قرآن کی اس آیت پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں حفاظت سے مراد حفاظت عن القتل ہے، مگر جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محافظین سفر میں ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہٹا دیا کہ اب میری حفاظت اللہ ہی کرے گا۔ قرآن کی آیت اتار دی گئی ہے، اب میری حفاظت کے لیے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ریاض الجنہ، جہاں 8 ستون ہیں اور بہت تاریخی ستون ہیں، ان میں 2 ستون روزہ اقدس کے اندر ہیں۔ ایک ستون کا نام ہے استوانِ تہجد، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تہجد پڑھا کرتے تھے، اس ستون کا نام ہے ستون تہجد۔ اور دوسرا ستون ہے استوانِ جبرائیل، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں وحی لے کر کے آتے ہیں، اور جس جگہ آپ کے حجرے میں آتے تھے وہاں ایک ستون بنا ہوا، مگر یہ آج باہر سے نظر نہیں آتا۔ یہ 2 ستون اندر کے حصے میں، 3 ستون روزہ اقدس سے لگے ہوئے، ان کے نام باہر کے حصے سے ریاض الجنہ سے نظر آتے ہیں، تو آدھے ستون باہر ہیں اور آدھے ستون اندر ہیں، دیوار سے لگے ہوئے، لیکن نام بہت آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں ایک ستون ہے استوانِ سریر، سریر عربی میں چارپائی کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے تھے، اور اسی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے کے اندر سے حضور کے بالوں میں کنگھا کرتی تھی۔ وہ ستون دیکھنے کے بعد بہت آسانی سے یہ روایت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ استوانِ سریر، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف کی چارپائی لگتی تھی، وہاں ایک ستون بنایا گیا اور اس ستون کا نام ہے استوانِ سریر۔ دوسرے نمبر پر جو ستون ہے وہ استوانِ حرسہ،
حرس حارس عربی میں کہتے ہیں پہرا دینے والا، نگرانی کرنے والے. وہ استوان حرس ہے جہاں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر حضور کی حفاظت کا عمل انجام دیتے تھے، اس لیے اس ستون کا نام رکھا گیا استوان حرس. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا تھا. تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد سفر کے بھی سارے محافظین کو حضور نے علیحدہ کر دیا تھا، اور استوان حرس کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذمہ داری انجام دیتے تھے، وہاں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہٹا دیا. تیسرے نمبر کا جو ستون ہے وہ استوان وفود ہے، جو وفد بن کر کے اسلام قبول کرنے کے ارادے سے مسجد نبوی میں آتے تھے. اس ستون کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے تھے. اس ملاقات اور وفد کی مناسبت سے اس ستون کا نام رکھا گیا ہے استوان وفود. اور باقی 3 ستون، 2 ستون روزے اقدس کے اندر ہے، 3 ستون روزے اقدس کی دیوار سے لگے ہوئے ہیں، اور 3 ستون ریاض الجنہ میں. ان میں ایک وہ مشہور ستون جس کا نام تھا استوان حنانہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جس ستون پر سہارا دے کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، مگر ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ممبر بنایا، تو اب اس ستون کو ہٹانے کا پلان بنا. تو وہ ستون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں، جدائیگی میں اس انداز سے ہچکیاں بن کر کے رو رہا تھا کہ صحابہ نے اس کی چیخیں سنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا اور اس کو تسلی دی. اس سے ایک عبرت یہ حاصل ہو سکتی ہے کہ جو بندہ مدینہ چھوڑ رہا ہو اس کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ ایک بے جان لکڑی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائیگی اختیار کرنے پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے، کیا ہم لکڑی سے بھی زیادہ بے جان ہیں؟ آج اس کا نام ہے استوان بالحفا. مسجد نبوی میں جو محراب کی شکل کے ہیں وہ تقریباً 5 یا 6 ہیں، مگر ریاض الجنہ میں جو پہلا محراب بنا ہوا ہے وہی جہاں آج امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اسی محراب کے پیچھے کے حصے میں ایک ستون ہے، اس ستون کا نام استوان بالحفا ہے، اور وہی استوان حنان. اور 2 ستون جو روزے اقدس سے سب سے قریب ہے وہ استوان ابی لبابہ ہے، جس کا دوسرا نام، دونوں نام لکھے ہوئے استوان توبہ. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً غزوہ خندق کے موقع پر بشری تقاضے سے ایک راز فاش ہو گیا تھا، یہ غلطی ہو گئی، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ دیا تھا، اور یہ طے کیا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان نہیں ہوگا اور میری رسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولیں گے تب تک میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں. ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کو کھولا. وہاں جا کر موقع اللہ تعالیٰ دے تو وہاں بھی توبہ کرنی چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ قبول ہوئی ہے. میں گناہوں کی گٹھری اپنے کندھے پر لاد کر آج اللہ نے یہاں پہنچایا ہے، تو میں بھی اللہ کے سامنے اسی ستون کے پاس توبہ کرتا ہوں. موقع ملے تو کسی کو تکلیف دے کر وہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن آج موقع مل ہی جاتا ہے، صرف جذبہ ہونا چاہیے. آج تو بہت اچھا انتظام ہے. ریاض الجنہ میں جانے کے بعد واقعتاً اللہ نے قرآن کی آیات میں جو تاثیر رکھی ہے، ایک آیت ہر وقت یاد آ گئی، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین. اللہ نے اہل جنت کے اوصاف قرآن میں بیان کیے کہ جنت کے لوگوں کو تھکن نہیں ہوگی، وما ہم منہا بمخرجین، اور جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گیا اس کو دوبارہ وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. تو بندے کو وہاں پہنچنے کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دنیا میں جنت کے ایک حصے میں آپ نے ہمیں پہنچا دیا، ہمیشہ ہمیں اس کی دائمی جنت میں بھی آپ پہنچا دیں. اور قرآن میں آپ نے اصول بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ جنت میں پہنچ جانے کے بعد ہم دوبارہ اس کو نکالنے والے نہیں. ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے اللہ ہر جگہ ہر بندے کو پہنچائے. وہاں ایک آخری ستون 8ویں نمبر کا باقی رہ گیا، اس دعوان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو معلوم ہو جائے کہ اس ستون کے قریب نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے،
تو پورا اندازی کرنی پڑے، جھگڑا کرنا پڑے وہاں پہنچنے کے لیے۔ حضرات شیخین فی الصحابہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جگہ پکڑنے کے انتظار میں رہتے تھے، بالکل امام صاحب کے پیچھے کے حصے میں ہی ہے وہ، وہاں جگہ پکڑنے کا انتظار رہتا تھا۔ تو وہاں بھی موقع ملے تو کوشش کرنی چاہیے، اس دیوان عائشہ نام ہے کہ وہاں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ آج بھی بہت سہولت کے ساتھ موقع مل جاتا ہے، تو وہاں نماز پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ وہاں ایک چیز اور بھی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی کھڑکی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پر نالے کا نشان۔ مگر وقت بہت ہو گیا ہے، انشاءاللہ جو چیزیں باقی رہ گئی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آئندہ، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ فریضہ حج ہمارے اوپر عائد ہو گیا ہے تو ابھی سے ہم کوشش شروع کر دیں۔ پہنچانا لے جانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کسی کو محروم نہیں رکھے گا، لیکن ہماری طرف سے کوشش ہونی چاہیے۔ اور عام طور پر جو اس کا بجٹ ہے شہر میں رہنے والے اکثر مسلمانوں پر اس حساب سے تو حج فرض ہو ہی جاتا ہے، اس لیے اول وہلے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا یہ اہم فریضہ طاقت اور صحت رہتے ہوئے ادا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو حرمین شریفین کی مقبول زیارت نصیب فرمائے، جن حضرات کی سنت باقی اور سنت ادا فرمائے۔